آیت نمبر 17، ماں کانا، ماں نہیں، کانا ہے، للمشرکین، مشرکین کے لیے، ان کے یعمرو وہ آباد کریں، عین میم را سے، عمران بھی اسی سے ہے، عمارت بھی، اور عمر دراز بھی اس کے میننگز میں آتا ہے۔ تو یعمرو وہ آباد کریں، مساجد اللہ، مسجدیں اللہ کی۔ مساجد کیوں کہا؟ جبکہ یہاں پہ اشارہ ہے بیت اللہ کی طرف۔ جمع کا صیغہ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ یہ تمام مساجد کا قبلہ و مرکز ہے بیت اللہ، اور باقی تمام مساجد بھی اس میں آتی ہیں، یعنی ہر مسجد کی طرف یہی حکم ہے۔ کیا؟ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، نہیں ہے مشرکین کے لیے کہ وہ آباد کریں مسجدیں اللہ کی۔ مطلب یہ تمہیں سجدہ ہی نہیں، کہ تم اس لائق ہی نہیں کہ تم مشرک مسجد کے متولی بنو۔ شاہدینہ شہادت دینے والے، علی انفسہم اپنے نفسوں پر، بالکفری کفر کی۔ کفر کافارہ، کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا، رات کو بھی کافر کہا جاتا ہے، وہ چیزوں کو چھپاتی ہے۔ اور کفر کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کا انکار، حق کا انکار۔ اولئک یہی لوگ ہیں، حبطت، حبطہ سے حبطہ ضائع ہو گئے، یعنی کہ دنیا کے لیے کی گئی محنتیں، اعمال سب ضائع ہونے والے ہیں، ریاکاری کے لیے کیے جانے والے اعمال سب ضائع ہونے والے ہیں، اور وہ عمل جن میں نیکیاں اور برائیاں دونوں کی جاتی ہوں، مطلب ایک طرف نماز ہے تو دوسری طرف بے حیائی، جبکہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ آپ نماز بھی پڑھیں اور پردہ نہ کریں اور برائی کے کام کریں تو مطلب کیا ہے؟ وہ نماز آپ کی قبول نہیں۔ یعنی آپ مسلمان ہیں، آپ دین کی حدیں بھی توڑ رہے ہیں، تو ایسے عمل جو ہیں رائے کا ہیں۔ اعمالہم، اعمالہم اعمال ان کے، اور فی النار اور آگ میں، ہم فیہا ہم وہ فی وفی النار اور آگ میں، ہم وہ خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مترادفات میں دیکھیں، یعمرو، عین میم را، امرا، یعمرو، امرا، اسکنا، بوا، تو یہ کس میننگس میں آتی ہیں؟ آباد ہونا، رہنا۔ ٹاپک لکھیں، مساجد میں توحید کا پیغام، ورنہ اعمال اکارت۔ اب دیکھیں یہاں پہ مسجد کی بات دوبارہ کیوں آئی ہے؟ کیونکہ مسجد کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی مسجد کی آبادی کی بات ہے۔ مساجد اللہ سے مراد مسجد حرام ہے۔ جمع کا صیغہ اس لیے استعمال کیا گیا کہ یہ تمام مساجد کا قبلہ و مرکز ہے، اور باقی تمام مساجد بھی مراد ہیں۔ فرمایا مسجد الحرام کو تعمیر کرنا، آباد کرنا ایمان والوں کا کام ہے، نہ کہ مشرکین کا۔ یعنی کہ مسجد کے متولی کون ہوں گے؟ مسجد کے متولی وہی ہوں گے جو توحید پر ہوں گے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ توحید پر ہونا، کیونکہ مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، تو اس میں خاص اللہ ہی کا نام بلند کیا جائے گا۔ شرکانہ کام، مشرکانہ کام، غوث اعظم کی پکار، اس طرح کی چیزیں وہاں نہ کی جائیں۔ مساجد کی آبادی دو طرح سے ہوگی، ایک حصی، دوسری معنوی۔ حصی میں مسجد کی تعمیر، زیب و زینت، صفائی ستھرائی، ضروریات کو پورا کرنا اور اس میں عبادت کے لیے حاضر ہونا، یہ کیا ہے؟ ظاہری آبادی ہے، حصی آبادی، یعنی کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ معنوی آبادی، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت مساجد بظاہر آباد ہوں گی مگر حقیقت میں خرابی ہوگی۔ مطلب مسجد میں خرابی کیا ہے؟ مسجد میں خرابی یہ ہے کہ اس میں لوگوں کی ہدایت کا بندوبست نہ کیا جائے،
دینی تعلیم و رہنمائی کا کام نہ کیا جائے، کیونکہ مسجد صرف عبادت کے لیے نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسجد تو مرکز تھا تعلیم و تربیت کا۔ جتنا بھی علم ہم تک پہنچا، اس کا میجر پارٹ رشد و ہدایت کا مساجد سے ہی ملا ہے۔ مساجد میں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے تاکہ لوگ مسجد جب جائیں تو ان کی اصلاح ہو سکے، ان کی ٹریننگ ہو اور وہ وہاں سے کچھ سیکھ کر آئیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، آج لوگ ویسے تو مسجد جاتے نہیں، اور اگر جاتے ہیں تو اجنبیوں کی طرح جاتے ہیں اور اجنبیوں کی طرح لوٹ آتے ہیں۔ مسجد کا مقصد ہے ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، ایک دوسرے کو بھی جاننا اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر علم کی گفتگو کرنا، علم کو سیکھنا۔ وہاں پہ لوگوں کی اصلاح کے لیے کام ہونے چاہیے۔ اگر انسان مسجد میں آیا ہے، وہ نماز ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھ پا رہا تو اس کی ٹریننگ کی جائے، احادیث سکھائیں، ریفرنس سکھائیں، اسے بتائیں کہ نماز کو کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ کس طرح سے بتایا ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سب اپنی اپنی طرح کی نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن اصلاح کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کے نبی جب بھی کسی کی اصلاح کرنا چاہتے تو اسے باقاعدہ علیحدہ سے نہیں، بلکہ سب کے ساتھ، سب کے درمیان، سب کو ایک ہی بات کہتے، کسی ایک کو اس کے نام کے ساتھ نہ کہتے، تو وہ جس میں جو خامی ہوتی وہ جان جاتا کہ یہ بات مجھے بتائی جا رہی ہے، تو آنے والے کو بھی تکلیف نہ دی جائے، احسن طریقے سے، خوبصورت طریقے سے اس کو حق بات بتائی جائے۔ جیسے مشرکین نے کیا کیا کہ انہوں نے بھی مساجد کو اس کے مقصد سے ہٹا دیا تھا۔ آج ہمارے یہاں بھی یہی حال ہے، ہمارے یہاں بھی مسجد میں لوگ جاتے ہیں لیکن ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، نام کے لیے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور آ جاتے ہیں۔ جبکہ مسجد ایسی جگہ ہے جیسے کہ آج ہمارے یہاں پر تعلیمی ادارے جن کو کہا جاتا ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹیز، مدارس وغیرہ، تو مسجد میں یہ تمام کام ہونے چاہیے کہ وہاں پہ آپ کو بتایا جائے زندگی کے اصول، زندگی کی کامیابی کس طرح ممکن ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ تمام چیزیں مسجد سے سیکھی جائیں، لیکن وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا، یعنی اصل مقصد فوت ہو گیا۔ مشرکین نے مساجد کو اس کے مقصد سے ہٹا دیا تھا، وہاں بت لا کر رکھ دیے تھے اور خوب عمرے کرتے، حج ہوتے، مگر طریقہ کیا تھا کہ طریقہ انہوں نے اپنے خواہشات، اپنی منمانی کے طور پر ایجاد کیا، شور مچاتے، برہنہ ہو کر طواف کرتے اور اس کو وہ نیکی سمجھتے اور کہتے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ایسے ہی کرتے پایا، یا کیا کہتے کہ ہم اپنے کپڑوں میں اس لیے طواف نہیں کرتے کیونکہ انہی کپڑوں میں ہم گناہ بھی کرتے ہیں۔ تو ایسے کام کہ جس کو وہ نیکی سمجھ کے کرتے، جسے آج بھی لوگ بہت سارے کام ایسے کر رہے ہیں جو نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں، ایسے ہی مشرکین بھی کرتے تھے۔ آج آپ دیکھیں کہ لوگ نمازیں بھی نہیں پڑھتے، پردہ بھی نہیں کرتے، لیکن دین کو انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے، شور مچانا، شور و غل کرنا، مہینے میں 2 مہینے میں لوگوں کو اکٹھا کرنا، مائک پہ زور زور سے نعتیں پڑھنا، پڑوسیوں کو پریشان کرنا اور لوگوں کو یہ بتانا کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اللہ کے نام لینے والے ہیں، جبکہ حقیقت ان کی زندگی میں کیا ہے؟ نہ نمازیں ہیں، نہ اللہ کی اطاعت ہے، نہ حیا، نہ پردہ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ دین کا کام ہوتا ہے جب بھی بہت شور مچاتے ہیں، اور دنیا کا کام تب بھی بہت شور مچاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ کہ جو دین کے معاملے میں شور و غل تماشا بنایا ہوا ہے، جیسے کہ زور زور سے نعتیں اور مائک لگانا، ریکارڈنگ کرنا نعتوں کی، اور اس کے علاوہ عرس وغیرہ ہیں، قوالیاں ہیں، انہی لوگوں کے یہاں جب شادی ہوتی ہے تو اس وقت بھی انہی لوگوں کے یہاں ریکارڈنگ، گانے بجانے زور زور سے ہوتے ہیں،
یعنی دین اور دنیا دونوں کے معاملے میں یہ کیا کرتے ہیں؟ شور مچاتے ہیں، پڑوسیوں کو، اہل محلہ کو پریشان کرتے ہیں، اور مومن کبھی کسی کو تکلیف دینے والا نہیں ہوتا۔ اور دین اسلام تو اتنا پیارا مذہب ہے جس میں سکون ہے، جس میں ایک دوسرے کا خیال ہے، جو ایک باوقار انداز پیش کرتا ہے۔ دین اسلام کو دیکھ کر لوگ مرعوب ہو جاتے تھے، اور آج دین اسلام کو دیکھ کر لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیسا مذہب ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ دین بہت پیارا ہمیں دیا تھا، لیکن آج ہم نے اس دین اسلام کی شکل بگاڑ کے رکھ دی ہے، جیسے ان مشرکین نے کیا تھا۔ حضرت ابراہیم بہت پیارا دین لے کے گئے تھے، جس میں کسی قسم کا شور تماشا نہ تھا، جس میں کسی قسم کی بے حیائی نہ تھی، لیکن ان لوگوں نے دین کی شکل بگاڑ کے رکھ دی اور کہتے کہ ہم تو نیکیاں کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، اور یہ لوگ حاجیوں کو خوب پانی پلاتے، ان کی خدمت کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک حبطت اعمالہم۔ اصل میں مشرکین جانتے تھے کہ خانہ کعبہ عظمت کا سمبل ہے، لہٰذا جو چیز کسی عظمت کا سمبل بن جائے، اس کی خدمت، اس سے تعلق، ایسوسی ایشن لوگوں کے لیے بڑا سیٹسفائنگ ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اسی طرح سے انہیں ظاہری دینداری کی نمائش کا موقع مل جاتا ہے، اور پھر وہی بات کہ اپنا دل بھی خوش کرتے ہیں۔ در حقیقت دین کا کام کرنا ان کا مقصد نہیں، بلکہ انجوائمنٹ کرنا مقصد ہوتا ہے۔ جیسے کہ آج لوگوں نے دین کے کاموں کو تماشا بنا کے، انجوائمنٹ بنا کے لوگوں کے سامنے رکھا۔ لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں خوب سج سنور کے جاتے ہیں، خوب انجوائے کرتے ہیں، خوب مائک پہ شور مچانا، اور پھر بعد میں خوب ہلا گلا، یعنی ایک عجیب ہی ماحول ہمیں نظر آتا ہے معاشرے میں۔ حیرت تو یہ ہوتی ہے کہ 11ویں کے نام پر لوگ ایسے کام کرتے ہیں کہ کہنے کو تو وہ 11ویں ہیں، لیکن وہ 11ویں ایسا لگتا ہے کہ کوئی جشن کا موقع ہو۔ مہندیاں لگتی ہیں، خوب سجا اور سنورا جاتا ہے، خوب میک اپ ہوتے ہیں، خوب بے پردگی کے ساتھ، کیونکہ عورت کا سنورنا اور میک اپ کرنا منع نہیں ہے، لیکن غیر محرم کے سامنے جانا، اور ایسی حالت میں بہت زیادہ سختی ہے، بہت زیادہ ناپسندگی ہے اس پر۔ تو 11ویں میں کیا تماشے ہوتے ہیں؟ یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر خوب کھانے۔ تو یہی شغل ان لوگوں نے بھی کیا، دین کو کھیل اور تماشا بنا دیا، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انہیں پسند نہیں آیا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سادہ زندگی تھی، ایسی زندگی جس میں کوئی کھیل تماشا نہ تھا، جس میں کوئی انجوائمنٹ نہ تھی، جس میں کوئی کھانا پینا اہتمام نہ تھا، بلکہ صرف اور صرف قربانیاں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی، جس طرح سے ان لوگوں نے اپنی جان مال، اپنا سب کچھ دین اسلام کے لیے وقف کر دیا، یہاں تک کہ اپنے رشتوں کی بھی فکر نہ کی۔ باپ نے بیٹے کو، بیٹے نے باپ کو، ماں نے اولاد کو، اولاد نے ماں کو، باپ کو چھوڑ دیا، اور اپنے رب کی محبت کو سب سے اوپر رکھا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی زندگی کو پیش کر دیا۔ یہ کام انتہائی مشکل تھا، تو اس لیے ان لوگوں کو ان کاموں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انہیں تو ان کاموں سے دلچسپی تھی جس میں انٹرٹینمنٹ ہو، انجوائمنٹ ہو، مزہ ہو۔ جیسے آج لوگ دین کے کام پہ کھیل تماشے کر رہے ہیں، اور خوب تعداد ہوتی ہے، چاہے وہ 11ویں ہوں یا عرس ہوں یا میلادیں ہوں یا 12 ربیع الاول کے جشن ہوں یا حلیم ہوں یا اور بہت ساری رسمیں جو دین کے نام پہ کی جاتی ہیں۔ ان میں کس قدر لوگ ہوتے ہیں،
خاندان کے خاندان شامل ہوتے ہیں، ایک شادی کا سماں ہوتا ہے۔ لیکن جہاں قرآن سکھایا جاتا ہے، دین اسلام سکھایا جاتا ہے، وہاں جانا لوگوں کو پسند نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں جائیں گے تو پھر اپنے آپ سے حیا آئے گی، شرم آئے گی کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور دین کیا کہتا ہے۔ کیونکہ دین کے احکامات پر چلنا ہے تو قرآن کو سیکھنا ہوگا، احادیث کو سیکھنا ہوگا۔ تو اسی لیے لوگ اس کو نہیں سیکھتے کہ پھر تو زندگی میں کوئی مزہ ہی نہیں رہے گا۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو آج مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی واقعی قید خانہ ہے یا جنت ہے۔ تو یہ آیتیں ہمیں بہت کچھ سکھا رہی ہیں، بہت کچھ بتا رہی ہیں۔ مسجد کا احترام بتایا اور بتایا کہ مسجد کے متولی کون ہوتے ہیں۔ مسجد میں آنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا پیغام رکھا تھا اور لوگوں نے کیا پیغام دیا۔ اور آج جو معاملات ہیں، ہمیں یہ تمام چیزوں پر غور و فکر کرنا ہوگا اور یہ سوچنا ہوگا کہ ہم مسجد جاتے ہیں، ہم گھروں میں بھی نماز پڑھتی ہیں خواتین، ہم نماز میں اللہ اکبر کتنی بار کہتے ہیں؟ کیا واقعی ہم نے اللہ کو بڑا جانا؟ کیا واقعی ہمارے لیے ہمارا رب ہی سب سے پہلے ہے، سب سے بڑا ہے؟ لیکن جب ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ اکبر ہم کہتے تو ہیں، لیکن اکبر تو ہمارا نفس ہے، اکبر تو ہماری خواہشات ہیں، اکبر تو ہمارے رشتے ہیں، اکبر تو یہ معاشرہ ہے ہمارے لیے، اکبر تو ہماری اولاد ہے ہمارے لیے۔ تو فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اکبر کس کو ماننا ہے، اللہ کو اکبر ماننا ہے یا ان تمام چیزوں کو اکبر ماننا ہے۔ مومن کی تو پہچان یہ ہوتی ہے کہ مومن 24 گھنٹے کا اپنے رب کا غلام ہوتا ہے، بالکل اس اونٹنی کی طرح کہ جس کے نکیل ڈالو اور جہاں لے جانا چاہے اس کا مالک وہ ادھر چل دے۔ تو مجھے اور آپ کو اس آیت سے بہت کچھ ملا۔ پہلا پیغام کیا ملا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مساجد کے متولی کون ہوتے ہیں، کہ وہ توحید پر ہوں، ایمان والے ہوں، ان کا ایمان ہائی لیول پر ہو، نمازوں کے پابند ہوں، ریاکاری کرنے والے نہ ہوں، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے والے ہوں، سب سے بڑا اپنے رب کو جانیں، اپنے رب کو مانیں، اور مساجد میں اللہ کا پیغام عام کریں۔ تفسیر بالحدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیروں میں مساجد کی طرف چل کر جانے والوں کو بشارت دیجیے کہ انہیں قیامت کے روز مکمل نور نصیب ہوگا۔ ابن ماجہ۔ لیسن: مساجد اللہ کی خالص عبادت کی جگہ ہے، ان کو شرک اور بدعت کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔